السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر گلزار احمد راجہ، المصطفیٰ کلاسیفائڈ میڈیکل سینٹر کراچی ایئرپورٹ اینڈ القرآن میڈیکل چینل انٹرنیشنل۔ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں بہترین شکل و صورت دی اور سانچے میں ڈالا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، امہات المومنین پہ، اہل بیت پہ، پیغمبر پاک پہ، عشرہ بشرہ پہ، اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اولیاء اللہ کرام پہ جنہیں ہمارے دین کی خاطر دور و دراز کا سفر کیا اور اپنا گھر بار چھوڑا۔ میں ہمیشہ وہی ویلاگ بناتا ہوں جس کی مجھے لوگ کہتے ہیں یا ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل پورے پاکستان میں موضوع ہے آگ، فائر۔ یہ آگ کوئی گھروں کو جلا رہی ہے، کوئی فیکٹریوں کو جلا رہی ہے، دکانوں کو جلا رہی ہے، بلڈنگوں کو جلا رہی ہے، دفاتر کو جلا رہی ہے، اور جہازوں کو جلا رہی ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو جلا رہی ہے۔ ہر ایک کے پاس پاکستان میں یا تو ماچس ہے یا یہ لائٹر ہے۔ میڈیا بھی آگ لگا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش، سمجھانے کی کوشش کے پیچھے لڑانے کی کوشش۔ پہلے تو گھروں میں آگ جلتی تھی، آج کا جاری نہیں رہی، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر گیس کی نعمت ہونے کے باوجود گیس کا بحران ہے۔ فیکٹریوں میں تو آگ لگتی ہے نیگلیجنسی کے ذریعے، بلڈوں میں نیگلیجنسی کے ذریعے آگ لگتی ہی نیگلیجنسی کے ذریعے۔ پہلے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آگ ہے کیا۔ ڈیلی ہم آگ کا نام سنتے ہیں، ماچس، لائٹر، آگ، بلڈنگیں جا رہی ہے۔ آگ ہے کیا؟ آج میں آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں اس دشمن کے ساتھ کہ اگر بندہ اس پہ قابو پا لے تو بہادر، نہ قابو پائے تو بے بسی کا عالم، راکھ کر دیتی ہے ہر چیز کو۔ میرے المصطفیٰ میڈیکل سینٹر میں ایک ملک کی مشہور ناول نگار آئی، تو میں نے جب اس کا کیس ٹیکنگ کیا تو اس نے کہا کہ آپ سمجھدار ڈاکٹر ہیں، جہاں بینی ہے، جہاں بانی ہے۔ میں اپنی کیفیت شاعری میں بتاؤں گی، کیونکہ میں رائٹر ہوں، شاعر ہوں۔ وہ کہنے لگی، لکڑی جلی جل کوئلہ ہوئی، کوئلہ بنی پھر راکھ۔ لکڑی جلی پھر کوئلہ ہوئی، کوئلہ بنی پھر راکھ۔
میں پاپن کچھ ایسی جلی نہ کوئلہ بنی نہ راکھ. تو میں نے اسیس کر لیا کہ یہ خاتون بہت تکلیف میں ہے اور اس کی ذات کے اندر آگ ہی آگ ہے. لوگ تو آگ لگاتے ہیں، لیکن ہم ڈاکٹر اگر اچھے CFRO چیف فائر آفیسر ہوں اور فائر ایکسٹنگوشن ہمارے دل کے اندر ہو اور ہاتھوں کے اندر اللہ پاک نے وہ قوت دی ہو، تو بڑی سے بڑی آگ بھی ہم ڈاکٹرز کے آگے کچھ نہیں. گھروں کو جلتی آگ تو کچھ ٹائم لگتی ہے، لیکن دلوں اور ذہنوں جسموں کو لگی آگ میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کا تعارف آگ سے کروا دوں. واٹ از فائر؟ فائر ٹرائی اینگولر ہے، 3 کونوں میں اس کا نام لکھا جائے تو سب سے پہلے ہوتی ہے کس چیز سے لگتی ہے؟ ٹرائی اینگولر. نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 مٹیریل، نمبر 3 ہیٹ. ان تینوں ٹرائی اینگل کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ فائر بنتی ہے. آگ کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک سالڈ فائر جو گتے، کاغذ اور لکڑی کو لگتی ہے. ایک لیکوڈ فائر جو پٹرول، مٹی کا تیل، ڈیزل اس کو لگتی ہے. اور ایک الیکٹرک فائر جو گھروں میں شارٹ سرکٹ ہونے سے لگتی. اب شارٹ سرکٹ سے سٹارٹ لے لیتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ سے کیوں آگ لگتی. آج کا جو نئی بلڈنگیں، کوٹھیاں بن رہی ہیں، وہاں تو بڑے لوہے کے مین سوئچوں کے بجائے ہر کمرے کا CB لگا ہوتا ہے، سرکٹ بریکر. اور کہیں بھی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو وہ آف ہو جاتا ہے، جس کو انجینئر میں پاف آؤٹ کہتے ہیں کہ پاف آؤٹ ہو گیا. جیسے واشنگ مشین کا شارٹ سرکٹ ہو گیا، کسی کو پکڑ لیا، یا ہیٹر کی وجہ سے کیا ہوا تو وہ سوئچ اس کمرے کا آف ہو گیا. اور دوسری آگ ہوتی ہے سالڈ، لکڑی گتے کو لگنے والی. یہ بھی نگری جیسی سے لگتی ہے. الیکٹریفائی تو اس لیے لگتی ہے کہ ابھی بھی کچھ فلیٹ میں، کچھ بلڈنگوں میں پرانے زمانے کے مین سوئچز کے بجائے پرانے قسم کے میٹر، لوز وائرنگ اور کنیکشن جس کا فیس نہیں آ رہا، الیکٹریشین کو پکڑا، فیس لگوا لیا، ڈیلی تارے، ٹیپنگ صحیح نہیں. تو جب وہ پھر تاروں کے بھی ایک گیج ہوتی ہے، کون سی تار کہیں پتلی، کہیں موٹی. تو اس طرح سے جو الیکٹران کا فلو ہوتا ہے، وولٹیج امپیر، لاس آف وولٹیج امپیر ہوتا ہے، یا ہائی پریشر ہوتا ہے 440، 220 یا 110، تو اس سے آگ بھڑک اڑتی ہے. تو بہت سی جو اچھی بلڈنگ ہیں وہاں تو فائر پوائنٹ بنے ہوتے ہیں، فائر کی باٹلیں جو فائر ایکسٹنگوشن کراتے ہیں. آج کل پہلے تو سالڈ فائر کے لیے ریت ہوتی تھی، ریت کی بالٹیاں، سینڈ 3 ٹنگی ہوتی تھی فائر پوائنٹ کے اندر. کچھ 3 پانی کی بالٹیاں ہوتی تھی اگر کسی لکڑی شکڑی کو آگ لگ گئی ہے تو. بجلی کے لیے تو ایک مخصوص قسم کی فائر کی باٹل آتی تھی، چھوٹی سی. آج کل سب کے لیے
5 पाउंड या 10 पाउंड सोडा एसिड की फायर की बाटल होती है, वो ऑपरेट भी कोई करना जानता है, कोई नहीं जानता। तो अगर आग लग जाए तो फर्स्ट एड के तौर पर जब तक फायर अलार्म नहीं बजता, गाड़ियां नहीं आती फायर की, वो भी लेट ही निकलती हैं, लोग रास्ता नहीं भूल पाते। फायर सेक्टर होता है उनका, एक फायर सेक्टर के अंदर आग लगी है, फिर रोड पे रश होता है, जो कौम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देती, अंदर डेड बॉडी को, जख्मी को, वो फायर की गाड़ियों को रास्ता कैसे देगी? उनके पाकिस्तान के अंदर सड़कें भी छोटी हैं और चिंगजी वाले, टांगों वाले, रक्शे वाले और स्कूटरों वाले पायलट ड्राइवर जहाँ से जगह मिली वहाँ से कट मार लिया, वो भी हिंड्रेंस पैदा करते हैं, उनकी स्पीड को कम करते हैं, तो फायर की गाड़ियां को फायर वाले जगह पर जाने नहीं देते। इसी अंदाज से घरों में आग लगती है। तो अगर पर्सनल सेफ्टी के रातों, आजकल चूंकि गैस नहीं आ रही तो लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले तो चूल्हे में लकड़ियां जल जाती थी और माचिस की तीली से तेल डाल के आग लगाती थी, लेकिन कोयला जलता था, लकड़ी जलती थी। लेकिन आजकल की यूनिवर्सिटी की पढ़ी बच्चियां, मोबाइल फोन की पैदावार, पहली बात है वो नीचे बैठ ही नहीं सकती चूल्हे के अंदर, लिबास इतना टाइट है, फिर उनको चूल्हा जलाने नहीं आता, हाथ जलते हैं। जिन्होंने हाथों पे दस्ताने पहन के आग लगानी है चूल्हे को, वो अंगीठी कैसे जलाएगी, चूल्हा कैसे जलाएगी? तो गुस्से के आलम में जब वो गैस का, चूल्हा का बटन ऑन करती हैं चेक करने के लिए, गैस ऑन नहीं होती, तो वहां तो आग नहीं लगती, लेकिन उनके तन बदन में आग लग जाती है कि गैस क्यों नहीं आ रही। आज ही हमने अच्छी रेसिपी बना रही थी मियाँ के लिए, नई बहू हो तो सास ससुर को राजी करना था, पहली खीर बनानी थी, तो क्या करे, गैस नहीं जा रही, अब चूल्हा जलाऊंगी, मुझे पता ही नहीं है, ना मामा ने सिखाया है, ना चूल्हा हमारे घर में था, बर्गर फैमिली है, तो क्या करे, वो गुस्से से स्विच को ऑन ही छोड़ देती है। मैंने बहुत से हादसात को मैं निपटाऊं, मैंने देखा है, रात को कहीं 1:30 बजे 2 बजे गैस आई, स्विच तो ऑन ही था, उसकी जो नाब है, गुस्से से दरवाजा भी बंद कर दिया। यानी कि गुस्सा किसी और चीज पे निकालना हो तो दरवाजा जोर से बंद किया जाता है, या बर्तन तोड़े जाते हैं, या चीज को उठा के पटक दिया जाता है। सुबह खातून उठी तो सर्दी का मौसम है, नाक में रेशा है, स्मेल आ नहीं रही, जब वो किचन में दोबारा गई तो उसको पता नहीं चला कि गैस तो रात में गुस्से से ऑन छोड़ गई थी, रात को 2:30 बजे गैस आ गई है। उसने लाइटर माचिस को ऑन किया तो पूरे कमरे में आग भड़क उठी, कपड़े भी जल गए, खातून जल गई, घर जल गया, घरों को आग लगा गई। अब दूसरे कमरे में लोग जाग रहे हैं, उन्होंने कानों में हैंड फ्री टूटियां लगाई हुई हैं, फोन के साथ जल रहे हैं, इधर बेटी बहू या माँ या भाई आग में जल रहा है, घर के अंदर होते हुए भी दूसरे कमरे में कौन सड़ के मार गया उनको पता नहीं। तो खुदारा ऑन ऑफ लिख के लगाएं चूल्हे के ऊपर, और गुस्सा ना करें। अगर गैस नहीं आ रही तो सिलेंडर है या आपका चूल्हा है, स्टोव है, बर्नर है, उसको ऑफ की हालत में रखें, किसी टाइम भी गैस आ सकती है। या दरवाजा किचन का ना बंद करें। नंबर 2, अगर आपके कपड़ों को आग लग गई है, खुदा न खास्ता,
جب تک چیخو پکار کی آواز کو نہیں سنے گا کون؟ ابھی میں نے بتایا ہے نا کہ دوسرے پر میں تو لگی ٹوٹیاں ہیں، لحاف میں منہ دیا ہوا ہے، آپ کی آواز کون سنے گا؟ یا فلم چل رہی ہے، کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، تو ادھر آپ کے پاس کوئی سیفٹی تو نہیں ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ پانی ڈالو، نہیں، پانی نہیں ڈالو۔ کپڑوں کو اگر آگ لگی ہے تو آپ کو، جس طرح آپ کھانا پکاتے پکاتے، آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہوگی، موبائل فون تو آپ کے پاس ہوتا ہے، اسی کچن کے ایک رکھنے میں، خانے میں ایک کمبل رکھ دیں، موٹا کمبل رکھ دیں، اس طرح فوجی کمبل ہوتا ہے، یہ دوسرا کمبل نہیں جو اسپین سے، ناروے سے، امریکہ سے آئے ہوئے ہے، بھیڑوں کی اون کا، اس نے کیا آگ بجھانی ہے، یہ اور لگائے گا۔ جو دوسرا موٹا کپڑا، کوئی کمبل، کوئی ٹاٹ رما چیز ہے، اس کو اپنے اوپر ڈال لیں ارد گرد، تاکہ اس اسٹار ویک ہو جائے، آکسیجن نہ ملے، آگ کو بھوکا مارے تو آگ بجھ جائے گی، اس کے بعد کہیں بھی ہے، لیکن خدا را پانی نہ ڈالے۔ اگر چائے پکاتے پکاتے اگر پاؤں پہ دودھ گر گیا ہے، چائے گر گئی ہے، تو اس پہ پانی مت ڈالیں۔ آپ کے کچن کے اندر ایک فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے۔ میں پہلے بتایا تھا کہ ڈھونڈنے سے سوئی نہیں ملتی، اس فرسٹ ایڈ باکس کے اندر برن کریم رکھے، کوئنچ کریم ہوتی ہے برن کی، سٹور سے ملتی ہے، اس کو رکھیں، مرم پٹی رکھ لیں، کینچی رکھ لیں، بینڈج رکھ لیں، گاز رکھ لیں، تاکہ تھوڑی سی فرسٹ ایڈ کے لیے آپ گھر کے اندر ہی فرسٹ ایڈ کر لیں، اور فرسٹ ایڈ کا بھی کہیں نہ کہیں سے پڑھ لیا کریں، نہیں تو القرآن میڈیکل چینل کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے فرسٹ ایڈ کی، اس کو دیکھ لیں تو کروڑوں گھروں کے اندر فرسٹ ایڈ باکس کے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اساں وہ کام ہی نہیں کرنا جڑا سانو فائدہ پہنچائے۔ اسی ڈاکٹر کو جانا ہے، اسپتال جانا ہے، اسی انہوں 4,000 5,000 فیس دے دینی ہے، وہ تو چھالا کپا کے آ جانا ہے 4,000 دے وچ، تک گھر وچ چنگی کینچی، مرم پٹی، کوئچ کریم، برنر او کریم نہیں رکھنی۔ برنال تو ملتی تھی پہلے، آج کل بھی ہوگی۔ تو اگر دروازے لکڑی کو آگ لگ گئی ہے تو گھروں کے اندر ایک فائر کی باٹل رکھ لیں۔ اب میرے پاس تو ہے نہیں، میں آپ کو فوٹو دکھاؤں۔ فائر کی باٹل اتنی بڑی ہوتی ہے، لال قسم کی، کسی بھی فائر کی دکان پہ جائیں تو آپ کو وہ ملے گی، اس کے اوپر ایک میٹر لگا ہوتا ہے، وہ سمجھیں کہ وہ چارج ہے، اس کے اندر 5 پاؤنڈ کیمیکل سوڈا ایسڈ ہوتا ہے، ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے ایسے دبانے والا، اس کے نیچے ایک لاگ لگا ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ اس فائر کی باٹل کو سیدھا رکھیں، اس کے پائپ کا رخ ادھر رکھیں، جہاں سے آپ نے پائپ کو ہولڈ کرنا ہے، اس کا منہ آگ کی طرف رکھیں، اور اس کا سیفٹی پن نکال کے فوراً اپریٹ کر دے، ایسے سپرے کرے تو وہ پاؤڈر نواز چیز آگ پہ جائے گی، اس کی بھوک مر جائے گی، اس کی آکسیجن ختم ہو جائے گی، تو گھر کی آگ بجھ جائے گی۔ جو دروازہ اپنے کچن کے اندر شیشے کا لگایا ہے یا کس چیز کا، یا امریکن کچن کیبل لگایا ہے، اس پہ تو آپ نے لاکھوں خرچ کر لیے، لیکن 2,000 روپے کی باٹل نہیں رکھ لیں، میرے کہنے پہ رکھ لیں۔ آپ نے ہونڈا سیوک گاڑی تو رکھ لی، اس کو کون سی آگ لگنی، لیکن کہیں بیٹری کا ٹچ وائرنگ ہوئی، رات کو آپ نے گاڑی کھڑی کی، چوہا نیچے گھسا، اس نے وائرنگ کاٹ دی، کہیں شارٹ سرکٹ ہو گیا، یا نیگلیجنسی سے کوئی پیپر رہ گیا،
آگ لگے گی تو آپ نے ہونڈا سیوک وغیرہ تو 20 لاکھ کی 25 لاکھ کی پراڈو تو آپ نے لے لی، تو کیا اس کے اندر فائر کی باٹل ہے جس کی قیمت 1000 روپیہ بھی نہیں ہے؟ وہ ہے۔ آپ نے مسز کو گاڑی تو لے دی وعدے کے مطابق، کیا اس کو یہ بھی بتایا کہ گاڑی کی سیفٹی کیا ہے؟ میں نے بارشوں کے دوران کراچی ایئرپورٹ میں شہر فیصل کے اوپر کتنی خواتین کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، اور مکینکوں کو بھاگتے ہوئے دیکھو، ان کو سوائے آن آف کرنے کا آٹومیٹک گاڑی کے علاوہ کوئی پتہ نہیں کہ بونٹ کھلنا کہاں سے ہے، بیٹری کا پانی آئل کہاں سے چیک کرنا ہے۔ تو فائر جو ہے وہ کسی ٹائم بھی لگ سکتی ہے گھروں کے اندر۔ تو اگر بجلی میں آگ لگی ہے تو وہی فائر کی باٹل وہاں پہ مارے، لیکن پہلے مین سوئچ کو آف کرے۔ اگر تو سڑکت بڑھے کر لگا ہوا ہے خود ہی آف ہو جائے گا۔ اور اگر اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں، میٹر بھی آپ کا باہر لگا ہوا ہے اور آپ کا جو مین سوئچ بھی باہر لگا ہے ہینڈل والا، وہ لگوا لیا اور اس کے اندر چھپکلیاں گھسی یا انڈے دیے، اس کو کبھی تیل نہیں دیا، اور بعضوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے گھر کا مین سوئچ کون سا ہے، اور کبھی کبھی الیکٹریشین رات اس کی تار ادھر ڈال دیتے ہیں، اس کی ادھر ڈال دیتے ہیں، 400-500 پکڑا، وہ کم چلا، جلدی کر، مہمان کا رائے نے فلانا میڈیا چل رہا ہے، وہ خبریں سنیاں، جلد بازی میں خود بھی ہوتے ہیں، پینک میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ تم کام کر۔ اس طریقہ سے گھروں کے اندر آگ لگی ہے۔ یہ آگ تو آپ نے فائر ایکسٹنگوشر سے بجھا دی، لیکن دلوں میں لگی ہوئی آگ، ذہنوں میں لگی آگ، وہ کون بجھائے گا؟ اس کے لیے آپ کو دین کی طرف آنا پڑے گا۔ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيزَانِ۔ تو قبر کی آگ کی داستان بہت پرانی ہے، کیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ وہ تو 4000 سال پہلے کی کہانی ہے۔ ہم نے مشرقی پاکستان میں آگ لگتے دیکھا، وہاں ہمارا ملک کا ایک حصہ آگ میں جل رہا تھا، اور مغربی پاکستان نے اندر ایک عیاش جرنیل اپنے من کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، شراب بھی اس کی آگ کو نہ بجھا سکی، اور تن کی آگ اور من کی آگ بھی اس کی نہ بجھ سکی، وہ دنیا سے روانہ ہو گیا۔ اور مشرقی پاکستان کا جو کمانڈر تھا وہ تو وہیں پہ بیٹھا تھا، سب کچھ اس کے اختیار کے اندر تھا، اس نے ہتھیار تو ڈال دیے، آگ نہ بجھا سکا۔ پھر لال مسجد میں آگ لگی، بچیاں جلیں، عالم دین جلے، قرآن پاک کے اللہ معاف کرے اور آگ جلے۔ آج وہ ہمارا عیاش جرنیل جو مقافات عمل کے اندر ہے، اس کو ڈائلسس کی بیماری ہے، جو 25 لوگوں کو پوری دنیا کے اندر اب تک ہے، وہ بھی آگ میں جل رہا ہے۔ تو ہم نے کہاں کا آگ نہیں لگائی؟ ہمارے پاس بہت سے ایشنٹ آتے ہیں، خواص کر خواتین، جن کو نیند نہیں آتی، ان سے پوچھے خالہ جی باجی کیا ہوا، وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں، بڑی بہو تو ٹھیک ہے، میری بھائی کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے، یہ غیروں سے لے کر آئے یا یونیورسٹی کی پڑھی، اس نے گھر میں آگ لگا دی ہے، تیلی کھو کے رکھ دی ہے، جدو دی آئی ہے ساڑ کے تار چڑھے تو پھر نندر کے آوے۔ تو گھروں کی آگ
منوں کی آگ جو ہے وہ کیسے بجھتی ہے؟ جب آپ درود پاک پڑھے، درود تاج پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا ہے یہ وہ میڈیسن ہے، یہ وہ ریمیڈی ہے جو ٹھنڈی ہے۔ درود پاک ٹھنڈا ہے، دافل بلائے والوبائے والقحط والبرز والعلم۔ یہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تن اور من کی آگ انشاءاللہ بجھ کر راکھ ہو جائے گی۔ اپنے گھروں کو سیف کریں، اپنے گاڑیوں کو سیف کریں، اپنے بچوں کو سیف کریں، اور اس آگ کو نہ لگنے دیں۔ آگ اس پہ قابو پا سکتے ہیں، لیکن عقل کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نفرتوں کی آگ کو بجھائیں، فاصلوں کو کم کریں۔ اگر کوئی فاصلہ دور کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کا پیچھا نہ کریں، وہ فاصلے کم نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، گھروں کے گھر جل رہے ہیں۔ میڈیا بھی دیکھیں، کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، فیکٹریاں جل رہی ہیں، مزدور جل کے مر گئے، کہیں نہ کہیں ان کا پریشانی حال کھولی۔ ہوائی حادثات کے اندر میں نے جہازوں کو آگ لگتی دیکھی۔ لکڑی کی آگ تو جلدی بجھ جاتی ہے، لیکن ایلومینیم کی آگ نہیں بجھتی۔ تو ہمارے ایئر لائن کے ایک فلائٹ سیفٹی مینیجر تھے، پائلٹ اسکواڈ لیڈر محمد قاسم صاحب، وہ کہتے تھے اگر سیفٹی بہت زیادہ قیمتی ہے نا تو ایکسیڈنٹ کر کے دیکھ لیں، ٹرائی این ایکسیڈنٹ، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ سیفٹی کیا چیز ہے۔ تو آج میں نے آپ کو پرسنل سیفٹی، ہوم سیفٹی کے بارے میں نے بتایا، اور سیفٹی یہ بھی ہے کہ بہت سی خواتین اسکوٹر پہ بیٹھی ہوتی ہیں پیچھے، تو ان کا عبایا یا ان کا دوپٹہ وہ سائیکل موٹر کی تاروں میں آ جاتا ہے، یا کپڑا تاروں میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے اسکوٹر رکھا ہوا ہے تو خواتین کو بٹھانا ہے، جو پاؤں رکھنے والا پائیدان ہے اس کو صحیح سے لگوائیں، اور پیچھے اسکوٹر کے سیٹ کے ایک اکڑنے والا سیفٹی ہینڈل بھی لگا لیں۔ تو میں نے بہت سے حادثات کو دیکھا ہے اس طرح کے ہوتے ہوئے بھی، گاڑیوں کے حادثات۔ اگر جہازوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو پائلٹ جہاز کو لینڈ کرا دیتا ہے فوری طور پہ۔ ایئر ہوسٹس اعلان کرتی ہے کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ سر کو نیچے کر لیں اور بیٹھے رہیں۔ پھر رن وے پہ جا کے جب جہاز رکتا ہے تو جو ایمرجنسی 4 دروازے ہوتے ہیں، 2 آگے، 2 سینٹر میں، 2 پیچھے، وہ ایئر ہوسٹس یا کیبن کرو اس کا ڈور کھول دیتا ہے تو ایک شوٹ نکل جاتی ہے، اور ریڈی سی سیفٹی والی ایک شوٹ نکل جاتی ہے، وہ پھر اس سے آپ پھسل کے باہر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ منٹوں میں جہاز خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی ایئر میں یا لینڈ کرتے وقت جہاز کو آگ لگ جائے تو ہر فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہمارا کیبن کرو جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے وہ آپ کو ایک سیفٹی سکھاتی ہے کہ اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو وہ آکسیجن ماسک آپ کے آگے آ جائے گا۔ اور اگر آپ سمندر پہ سفر کر رہے ہیں تو سیفٹی جیکٹ آپ کی سیٹ کے نیچے ہے، وہ آپ کی جیکٹ نہیں ہے، وہ جہاز والوں کی ہے۔ اگر اوور سیز آپ جا رہے ہیں تو وہاں اگر جہاز سمندر میں لینڈ کر گیا تو اس کو آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ ڈیمو اس لیے ہمارا جو سٹاف ہے ایئر لائن کا وہ کیوں کرواتا ہے کہ ہر بار آپ کو پتہ ہو۔ تو حالانکہ جب آپ ڈومیسٹک ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کے ڈیمو میں یہ شامل ہے۔ تو اگر کہیں خدا نخواستہ رن وے پہ جہاز لینڈ کر گیا، جہاز کے شوٹ کھل گئے ہیں، چاروں دروازے، تو پھسل کے آپ کو جانا ہوگا
اپنے سامان کی فکر نہ کریں، آپ کی جان کی فکر کریں۔ تو آج میں نے آپ کو ہوم سیفٹی، پرسنل سیفٹی اور بلڈنگ سیفٹی سب بتا دی ہے، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے بچائے، عذاب سے بچائے، وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيزَانِ۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر کرے اور ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتوں کی آگ ہے اللہ اس کو بھی دور فرمائے۔ اللہ حافظ۔